عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایسے تعلیم دی. ٹھیک ہے. اب اگر روز ریپیٹیٹو یا تکرار کے ساتھ آپ ایک ہی جگہ اس کو بٹھا کے آپ کے مطلب وہ درس ہو گیا پڑھاؤ گے تو وہ ایک اپنے اعتبار سے اس کی افادیت ہے اور وہ بھی ہونا چاہیے. ظاہر سی بات ہے مختلف طریقے ہیں سکھانے کے, لیکن صرف یہی نہیں ہے. تو مقصد یہ ہے کہ بچے کو جو ہے نا اپنی صحبت میں رکھا جائے. اور والد یعنی اگر بچہ تھوڑا بڑا ہو چکا ہے نا, یعنی 8 سال 7 سال 6 سال, یہ 6 سال سے اوپر, تو کم سے کم والد کو دن ہفتے میں 1 2 دن جو ہے وہ نکالنے چاہیے جس میں بچہ اس کے ساتھ رہے, والد صاحب کے ساتھ رہے. اور یعنی اس شرط یہ ہے کہ ابو نیک ہو, والد صاحب نیک ہو, والد صاحب کو دین کا علم ہو, دین کی باتیں, دین کی غیرت ہو. تو یہ دینی تربیت ہے نا. تو بھائی اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں میں بچے کو ٹائم نہیں دینا چاہوں گا اور میں بچے کو ٹائم نہیں دینا چاہ رہا اور پھر بھی میرے بچے کی تربیت ہو جائے اچھی, تو ایسا نہیں ہو سکتا. ٹائم ضرور نکالنا پڑے گا. اور جو ٹائم جو ہے وہ صحبت کے اس میں, اب صحبت کسی بھی طریقے سے ہو سکتی ہے. آپ اپنے بچے کو چلو بیٹا پارک چلتے ہیں. اچھا یہ بھی ایک بات یاد رہے کہ اگر جس کی اولاد ہے نا, اگر ایک سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد دی ہے تو انفرادی حیثیت میں ہر بچے کو ٹائم دیں. اس سے بہت فرق پڑتا ہے. کیونکہ اگر ایک والد جو ہیں, اب میں یعنی جو والد ہیں ان سے مخاطب ہوں کہ اگر آپ مثال کے طور پر 3 بچے ہیں آپ کے چھوٹے ہیں, کوئی 5 6 7 8 سال کے, اور سب کو آپ کہیں پارک میں لے جاتے ہیں تو وہ بچے آپس میں زیادہ کھیلیں گے بنسبت آپ سے انٹریکٹ نہیں کریں گے اتنا. لیکن اگر آپ بچوں کو انفرادی حیثیت میں یعنی انڈیویجول کیپیسٹی میں آپ ان کو ٹائم دیں گے تو بچہ آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا. نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کا موڈ بھی خراب ہوگا نا تو بھی کوئی نہ کوئی انٹریکشن ہوگی. اب بچہ کوئی چیز دیکھے گا وہ آپ سے سوال کرے گا اور پھر آپ اس کو جواب دیں گے, پھر بچہ دوسرا سوال کرے گا. یہ اس کی لرننگ ہے. ٹھیک ہے. یا اگر بچہ نوٹ کر رہا ہوتا ہے والد کو کہ والد کیا کر رہے ہیں, اب والد کوئی بچہ کوئی ایسی ایکٹیویٹی دیکھتا ہے جو کہ اسٹرینج ہے, جو کہ انجان ہے, تو بچہ پوچھے گا بابا جی آپ نے یہ کیا کیا, یہ ایسے کیوں کیا, یا آپ ایسے کیوں کر رہے ہیں. تو یہ ایک اس کی جو ہے نا وہ لرننگ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ فرسٹ پرنسپل یاد رکھیے, بچوں کو جو سکھانا ہے اس کی تربیت ہے وہ صحبت سے آئے گا. یہ والدہ کتنی سمجھدار ذہینہ فطینہ تھیں کہ یہ ایک عالم کے پاس لے گئیں اور عالم سے کہا کہ اور عالم بھی چھوٹے موٹے, حسن بصری رحمہ اللہ, کہ آپ جو ہیں وہ میں آپ کو ان کے پاس دے رہی ہوں, یہ آپ کے پاس رہیں گے, آپ کے ساتھ رہیں گے, آپ کی صحبت میں رہیں گے بس. یہ کوئی کریکولم ڈیزائن نہیں کیا جی یہ کریکولم ہے یہ ہے یہ. میں دیکھیں میں ان چیزوں کی افادیت اپنی جگہ ہے, یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ہوتی ہیں. میں جس مقصود سے بات کر رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ ہمارا زیادہ تر فوکس کیا ہوتا ہے, کون سے سبجیکٹس ہیں, کیا کریکولم ہے. ٹھیک ہے یہ اپنی جگہ ہونا چاہیے, معلمین کا کام ہے, لیکن میں والدین سے مخاطب ہوں, وہ جو انہوں نے جو کرنا بس صحبت دیں, اپنے بچوں کو ٹائم دیں. اور وہ ٹائم آپ پارک لے جائیں ان کو, ٹھیک ہے, آپ ناشتے پہ لے جائیں, سنڈے ہے سیٹرڈے ہے جو بھی ہے. اب آپ ایک بچے کو چن لیں, اگر آپ کو اللہ نے 2 بچے دیے تو ایک بچے کو ایک ہفتے میں آپ اس کو 2 3 گھنٹے کم سے کم ٹائم دیں, 2 3 گھنٹے کم سے کم بتا رہا ہوں. پھر زیادہ سے زیادہ بڑھائیں اس کو. پھر جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تو آپ اس کو علماء کے درس میں لے جائیں. بلکہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے, جن کی سنن ابی داؤد ہے, ان کے جو بیٹے ہیں نا, ان کے بیٹے ابن ابی داؤد, جن کا رسالہ الحائیہ عقیدہ پر اور بھی دیگر کتابیں, تو وہ اپنے بچے کو ایک روایت میں آتا ہے 5 سال کے تھے, 5 سال کے ابن ابی داؤد اپنے والد صاحب کے ساتھ جو ہے کسی محدث کے درس میں جاتے تھے. یعنی آپ دیکھیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ جو ہے وہ امام مالک کے پاس یعنی 11 سال میں انہوں نے موطا امام مالک یاد کر لی تھی, حفظ کر لی تھی. تو امام مالک کے پاس جو ہے 11 سال کی عمر میں آئے تھے. تو مقصد جو ہے وہ بتانے کا یہ ہے کہ آپ یہ یعنی یہ مائیں کیسی ذہین ہوا کرتی تھیں کہ ان کو پتہ ہے کہ میں نے اپنے بچوں کو کیسے تربیت کرنی ہے. اور صحبت, تو یہاں سے ہمیں کیا پوائنٹ پتہ چلا, فرسٹ فور موسٹ بنیادی پرنسپل وہ یہ ہے کہ صحبت دیں. والد خاص طور والدہ کی تو صحبت میں ہوتا ہے نا اکثر,